ریلیف دے گا، ہمیں انصاف دے گا، وہ دروازہ اب ہم پہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب اگر میں اٹھا لیا جاتا ہوں، آپ اٹھا لیے جاتے ہیں، تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو انتظار پنجوتا کا ہوا، وہی خوفزدہ چہرہ، وہی پتھرائی ہوئی آنکھیں، وہی سہما ہوا وجود۔ تو کیا یہ ہے ہمارا مستقبل؟ کیا ہم پاکستانی اس لیے پاکستان میں ہیں؟ کیا اس ملک کا وجود اس لیے آیا تھا کہ آپ اور میں بھیڑ بکریوں کی سی زندگی گزاریں، چونٹیوں کی سی زندگی گزاریں؟ تو یہ ہے آج ہمارے سامنے سوال کہ ہماری زندگی یہاں سے آگے اب کہاں جاتی ہے بطور پاکستانی، بطور انسان۔ بھول جائیے ایک لمحے کے لیے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہے، یا میں پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان سیاسی تفرقوں سے اٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا بطور قوم۔ ہمیں انتظار حسین پنجوتا کے چہرے کو سامنے رکھنا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہم سب کا چہرہ ہے۔ کل ہم میں سے کوئی بھی وہاں بیٹھا ہو سکتا ہے، لاچار، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، کان سے خون بہتا ہوا۔ یہ ہے جو ہمیں بنا دیا گیا ہے آج، اور کل عدالت پہ حملہ کر کے، سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری اب کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ادارہ اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو طاقت کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ کل ایک اور بھی قانون بنایا گیا جس کے ذریعے جو سروسز کے چیف ہیں ان کی مدت میں 3 سے بڑھا کر 5 سال کا وقت مقرر کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا، ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے۔ اس بارے میں بہت کچھ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی دن میں بالکل جیسے ایک رولر ہوتا ہے، بلڈوزر ہوتا ہے، بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو۔ رائے لی جانی چاہیے تھی سروسز کے اندر، اس کا کیا اثر ہوگا مورال پر۔ وہ لوگ جو توقع لگائے بیٹھے تھے، جو اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی خیالات رکھتے تھے، بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا، ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اصل مزاحمت ہماری جو ہے وہ عدلیہ پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے ہوگی اور ہونی چاہیے۔ ہماری مزاحمت جو ہماری انسانیت پر، ہماری خودداری پر، ہمارے وجود پر کیا گیا، جس کا جیتا جاگتا نمونہ انتظار حسین پنجوتا کا چہرہ ہے، ان کے ساتھ جو ہوا، یہ ہم سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں اب بطور قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب ہم خاموش، بالکل مطیع، فرما بردار، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے انسانوں کی طرح آگے بڑھیں گے؟ انسان کہنا بھی اب شاید ہمارے لیے ایک زیادتی ہے۔ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہم کوئی وجود رکھتے ہیں، کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی عزت رکھتے ہیں، کوئی آزادی رکھتے ہیں اس ملک میں، یا ہم ایک محکوم قوم ہیں؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب تو دہائیوں سے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو اس ملک میں۔ ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کی تھی سن 47 میں، لیکن کیا ہم یہاں کی اشرافیہ سے آزادی حاصل کر سکے ہیں؟ کیا یہاں کے وہ بالادست طبقے جنہوں نے ہمیں، ہمارے بچوں کو دبائے رکھا ہے، وہ ہمارے اسکول ہوں، ہمارے ہسپتال ہوں، ان کی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت 5 سے 16 سال کی عمر کے 8 کروڑ بچے اس ملک میں بستے ہیں۔ ان میں سے صرف 1 ملین بچے، 10 لاکھ بچے بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، اس قسم کے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ باقی 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ ان کی صحت کا کیا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے بچے آج مایوس ہیں، ہمارے نوجوان آج مایوس ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ احترام انسانیت ہے۔ آج وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے۔ ہمارے وہ 2 دوست جنہوں نے 10، 12، 15 سال اس ملک میں لگائے ہیں، کوئی اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کی ہے، آج وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس طرح ترقی ہوا کرتی ہے قوموں کی؟ کیا اس طرح ہم معاشی فلاح پائیں گے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں ملک سے بھیک مل گئی، ہمیں IMF سے کچھ پیسے مل گئے، اب ہم دوڑیں گے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ ایک سہمی ہوئی قوم، ایک ایسی قوم جس کا ریاست کے ساتھ رشتہ ٹوٹ چکا ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر اب اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ اس رشتے کو ہم نے احترام انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا ہے۔ اس رشتے کو ہم نے قانون کی بنیاد پر جوڑنا ہے۔ اس ملک میں ہم نے انتظار حسین پنجوتا کو انصاف دلا کر چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے اور ہم ڈرے سہمے رہیں۔
تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے توسط میں پاکستان کی قوم سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اب اٹھو، آگے بڑھو، ورنہ کچل دیے جاؤ گے، ورنہ نہ تمہارا کوئی مستقبل ہے، نہ تمہارے بچوں کا کوئی مستقبل ہے۔ ہم خوفزدہ نسلوں کے طور پہ اس ملک میں جینا نہیں چاہتے، تو ہمیں اب فیصلے کرنے ہوں گے، بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ سیاسی فیصلے نہیں ہیں، یہ ہماری انسانیت کے فیصلے ہیں، یہ ہماری بقا کے فیصلے ہیں۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اب کسی فوجی عدالت سے سزا دلوائی جائے گی، سزائے موت دلوائی جائے گی۔ حکومت کے مقتدرہ کے نکارچی آج یہ کہہ رہے ہیں، آج آپ جا کے دیکھیے، میڈیا کو دیکھیے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر جس پہ آپ نے اعتماد کیا، جس کو آپ نے ووٹ دیا 8 فروری کو، جس ووٹ کو پامال کیا گیا، دھاندلی کی گئی، جو لوگ آپ نے منتخب کیے تھے ان کو منتخب ایوانوں میں جانے نہیں دیا گیا، اب اس فراڈ کی بنیاد پر قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس قانون سازی کے ذریعے عدالت کی طاقت چھین لی گئی ہے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ تم سب انتظار حسین پنجھوتا ہو اور عمران خان کے ساتھ ہم عبرت کا کام کریں گے، ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے اب صورتحال، جس کا ہم نے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے جواب دینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح عبرت کا نشان بننے دیں گے؟ کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی ہے عبرت کا نشان بننے دیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہو، وہ خودداری کی طاقت ہو، جس کو لے کر ہم اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اب یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، اور اس کے جواب کے نتیجے میں ہی میں کہتا ہوں اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ مرتب ہوگی۔ اگر ہم ڈر گئے، سہم گئے، تو اس ملک میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ لیکن اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم آج بھی اس ملک میں شرافت کا، قانون کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے صرف یہی سوال بھی ہے اور یہی استدعا بھی ہے، کھڑے ہوئیے، اپنے آپ کو اس طرح کچلنے نہ دیجیے ان طاقتوں کو جو آپ کو کچلنا چاہتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم سمجھے ہیں آپ کی بات کے جو ججز میں اضافہ کیا گیا تھا اس پہ آپ متعلق ہیں، لیکن جو سرکل چیف کی مطلب میں توسیع کی گئی ہے اس پہ آپ کو زیادہ کار دیا، آپ نے کہا کہ اب ہمیں اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نہیں، دیکھیں، میں یہ گزارش کروں کہ اس کا معاملہ، میں نے یہ کہا کہ جو فورسز ہیں ان کے انٹرنل ڈسپلن کے ساتھ ہے، یہ ان کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، اتنی صورت سے یہ قانون سازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جو اس کا مقصد ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ ایک دن میں اس نوعیت کے 3 قانون پاس کر دینا کسی طرح بھی، میں سمجھتا ہوں، قانون سازی کی جو روایات ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیا یہ واقعتاً سوچ بچار کے بعد ہوا ہے، یا یہ کیا کسی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے ہوا ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہم اٹھاتے رہیں گے۔ جب عوام باہر نکلتی ہے، ٹیچروں کی طرف جاتی ہے، اسلام آباد پہنچتی ہے، تو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کہیں اور غائب ہو جاتی ہے، چائے پینے، بسکٹ کھانے، نہانے دھونے ادھر چلی جاتی ہے، عوام وہاں پہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں، دیکھیں، عوام کا باہر نکلنا یہ نہیں ہوتا۔ عوام تب باہر نکلتی ہے جب عوام اپنے اندر وہ طاقت پاتی ہے، وہ غصہ پاتی ہے، جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، جو ہم نے مصر میں دیکھا، جو ہم نے سری لنکا میں دیکھا۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد، سیاسی مزاحمت جو ہے ٹی وی پہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے۔ یہ سیاسی ورکر ہیں جو بسوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، ہر ایم پی اے کے ساتھ 30-40 اور یہ مظاہرے کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس طرح انقلاب نہیں آتے، اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو درست نہیں کر سکیں گے جب تک آپ، میں، آپ کے گھر والے باہر نہیں نکلیں گے۔ دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے میں ایک وکیل تھا، صرف میں ایک بڑی پرآسائش زندگی گزار رہا تھا۔ میں بھی چاہتا تو کمپنیوں کی ایڈوائزری کرتا رہتا، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا، دوپہر کو گولف کورس پہ گولف کھیلتا۔ آج میں دوڑتا پھرتا ہوں، میرے اوپر دہشت گردی کے لاتعداد مقدمے بن چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج مجھ پر مزید مقدمے بنیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ تھا جو میں نے کیا، جو ہم سب کو کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ جن گھروندوں میں ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان گھروندوں سے ہم باہر نکلیں گے۔ جب ہم سب باہر نکلیں گے تو یہ ملک آپ دیکھیں گے بدل جائے گا۔ جو کچھ ڈی چوک پہ ہوا وہ ٹھیک آپ کہتے ہیں، وہاں باتیں مختلف ہو سکتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے وہ نہیں دیکھا اس عوام کی طرف سے، اس قوم کی طرف سے وہ جذبہ۔ مجھے یقین ہے وہ جذبہ موجود ہے۔ 8 فروری کو جس طرح ووٹ ڈالا اس قوم نے، اس نے اس جذبے کا اظہار کیا۔ ووٹ ڈالنا ایک آئینی فریضہ تھا، ایک شرافت کا تقاضا تھا۔
ہمیں اب اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے. سڑکیں ہماری منتظر ہیں, اس قوم کی منتظر ہیں, صرف ان سیاسی ورکرز کی نہیں جن کو ہم بسوں میں ویگنوں میں بٹھا کر لاتے ہیں. پوری قوم کو باہر نکلنا ہوگا.